السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوستو اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم سوال کا جواب لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس زمانے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر مردوں کے لیے 4 شادیاں جائز قرار دی گئی ہیں اسلام کے اندر، تو عورت کے لیے ایک ہی شادی کا حکم کیوں ہے؟ میں اس سوال کا جواب کئی ناحیوں سے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ میں سائنس کے دائرے سے بھی اور کچھ قرآنی معجزات، لیکن اس سے پہلے میں ایک دو بات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سامعین کرام، آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات حکمتوں سے بھری ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے سراپے پہ بھی غور کریں تو ہم ناخن سے لے کر کے ناک کے بال تک کے افادیت اور اس کے فائدے کو ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بھلے ناک کا فائدہ نہ بتایا گیا ہو قرآن میں یا حدیث میں، لیکن پلکیں اور بھویں اور یہ تمام سب بال جو ہیں نا، رونگٹے، یہ بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہیں اور ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہیں، لیکن ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی باریک سے باریک چیزوں کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو بڑی بڑی جو یہ اللہ تعالیٰ کی برہمانڈ میں جو دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں، چاہے اللہ بتائے یا رسول بتائیں نہ بتائیں، ہم نے جب ان کے اوپر ایمان ہم لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، تو خلاص اس ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ دیں وہ اسے قبول کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دے اسے لے لو، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ دراصل ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم حکمتوں کے فکر میں نہیں رہتے، بلکہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو خلاص ہم آمنا وصدقنا ہر بات پر۔ اور اس سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو سوال ہے کہ عورت کے لیے ایک ہی شادی کیوں ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے بچپن میں جہاں پڑھتے تھے جس مدرسے میں، وہاں ہمارے اساتذہ نے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی تھی کہ ایک دفعہ کچھ عورتیں آئیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سوال کیا کہ امام صاحب، مردوں کے لیے 4 بیویاں ہیں، تو ایک عورت کے لیے 4 شوہر کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اپنی بیٹی حنیفہ کی طرف گھر میں ان کو اشارہ کیا کہ گھر میں میری بیٹی سے پوچھ لو۔ تو چنانچہ وہ عورتیں حنیفہ جو ہے رحمہ اللہ کے پاس سے گئیں اور انہوں نے یہی سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کٹوریاں دیں، انہوں نے 4 کٹوریاں دیں اور چاروں عورتوں سے کہا کہ یہ آپ اپنے دودھ نچوڑ کر تھوڑا تھوڑا اس کٹوری میں لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ پردے میں گئیں، انہوں نے نچوڑ کر کے دودھ 4 کٹوریاں لائیں اور ان کے سامنے صاحبزادی جو تھیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے سامنے انہوں نے وہ کٹوری رکھی اور انہوں نے کیا کرا، وہ 4 کٹوریوں کا دودھ ایک ہی کٹوری میں ملا دیا اور ان عورتوں سے کہا کہ اب اپنے اپنے دودھ تم الگ کر لو۔ تو انہوں نے کہا ایسا کیسے الگ کر سکتے ہیں، تو مکس ہو گیا، سب مل گیا۔ تو کہا بالکل یہی ہے، اب جس طرح تم دودھ نہیں الگ کر سکتی ہو، تو اگر تم ایک عورت 4 مردوں سے شادی کرے گی تو اب بتاؤ کہ وہ کس کا بیٹا ہوگا، کس کی بیٹی ہوگی، اولاد کس کی ہوگی، خلط ملط ہو جائے گی نسل۔ تو وہ سمجھ گئی۔ تو خیر اس طرح سے اس زمانے میں انہوں نے جواب دیا تھا، جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھیں جن کا نام حنیفہ تھا اور جس کی طرف کنیت رکھتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ ابو حنیفہ۔ المہم تو ہم نے یہ سنا تھا، لیکن بہرحال آئیے میں آپ کو قرآنی معجزات کی ایک جھلک کسی ایک قرآن سے نہ پوچھتے ہوئے، حدیث سے نہ پوچھتے، ایک یہودی ہے جو جنین کا ماہر، یعنی پیٹ میں جو بچے پرورش پاتے ہیں منی کے قطرے سے لے کر کے اور خون اور پھر گوشت اور پھر ہڈی، وہاں تک وہ جو دینی عالم بھی تھا وہ یہودی، وہ کھلے طور پر ایک جملہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس سنسار میں مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری عورت کسی بھی مذہب کی نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی نہیں ہے۔ مرد کی جو سیمین ہے یا مرد کی جو منی اس کو کہتے ہیں یا ویر کہتے ہیں وہ ہندی زبان میں، یہ اصل میں عورت کے بدن میں ڈی این اے کی طرح ہوتا ہے ایک طرح سے۔ چنانچہ پورا واقعہ یہ ہے کہ البرٹ انسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی جو پیشوا رابرٹ گیلن نے جب اسلام قبول کیا، اس کا نام رابرٹ گیلن تھا، اس نے جب اسلام
قبول کیا، اس کا اعلان کیا، تو اس نے اس کا سبب بھی بیان کیا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ قرآن میں جو مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے، جب میں اس سے واقف ہوا اور عدت کے لیے جو 3 مہینے یا 3 حیض کی جو اسلام نے تحدید کی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، اسٹڈی کری، تو اس سے شناسائی حاصل ہوئی کہ اللہ کا فرمان المطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، سورہ بقرہ آیت نمبر 228، کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس نے کہا اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی، میرے لیے راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی جو منی ہوتی ہے، ویر ہوتی ہے، وہ پروٹین، مرد کی منی میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ دوسرے مرد کے مقابلے میں 62% مختلف ہوا کرتی ہے، اور عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی مانند ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستر ہوتا ہے، جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو عورت کا جسم مرد کی تمام بیکٹیریاز کو جذب اور محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً بعد اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلقات استوار کر لے، تو اس کے بدن میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سائنس نے پتہ لگایا کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35 یعنی 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرے حیض آنے سے 67 سے 72 67 سے 72 تک آدمی کا ڈی این اے عورت کے رحم سے زائل ہو جاتا ہے، اور تیسرے حیض میں 0% 99.9 کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور رحم جو ہے سابقہ ڈی این اے سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان کے نئے ڈی این اے قبول کرنے کے لیے رحم جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طوائف کئی لوگوں سے تعلقات بناتی ہے جس کے سبب اس کے رحم مختلف مردوں کی منی چلی جاتی ہیں، اور جسم مختلف ڈی این اے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، متوفانہ، جس کا شوہر مر چکا ہو، اس کی عدت، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم اور حزن کے بنا پر جو سابقہ ڈی این اے ہے وہ جلدی عورت کے رحم سے نہیں ختم ہوتا ہے، اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ اور اللہ نے کتنی حکمت کی بات کری کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، سورہ البقرہ آیت نمبر 234 234۔ اللہ نے فرمایا اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے شوہروں مردوں کی اور اپنی بیویاں چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ تو اس نے کہا اس حقیقت سے راہ پا کر ایک جو ہے ہم نے امریکہ کے 2 مختلف محلے میں تحقیق کیا۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک شوہر ہی کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن گوری آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2 3 لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے۔ چنانچہ ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، چونکا دینے والی حقیقت اس کے سامنے آئی کہ اس کی بیوی کے اندر خود 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے کر چپکے سے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت، عزت، تکریم اور ان کی قدر و منزلت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن و پاک باز عورتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوستو اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اور غور کریں کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ ایک یہودی نے جب یہ ٹیسٹ کیا اور صرف عدتوں کے اوپر اس نے اپنا ریسرچ کیا تو اللہ نے اسے ہدایت دی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے
جو ہدی للمتقین، جو اللہ تک پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، دلوں میں تعصب اور بغض اور حسد رکھتے ہیں، انہیں کسی دنیاوی لالچ اور مال و دولت کی ہوس ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اسلام نہیں ملتا ہے۔ بلکہ جو لوگ واقعی راہ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، صحیح راستے کے مارگدرشن کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اللہ عز و جل پوری دنیا کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اسلام سے، دین سے محبت کرنے کی اپنی ماں بہنوں کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔